اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانیت کو انسانیت سکھائی اور انسان کو انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کی برکت سے صرف نیت کریں تو بہت سے کام اس نیت کرنے کی وجہ سے وہ دین بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے۔ بہت سارے کاموں میں سے ایک کام اور بہت سے اعمال میں سے ایک عمل وہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس بیان کے لیے آئیں، جمعے کے بیان سننے کے لیے جائیں یا کسی بھی پروگرام کے لیے جائیں تو طالب علم بن کے جائیں کہ میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور سیکھنے کی حیثیات میں جیسے یہ والا بیان ہوتا ہے تو قرآن سیکھنے کی بھی نیت، حدیث سیکھنے کی بھی نیت، سنت سیکھنے کی بھی نیت اور احساس ہمدردی اور سیرت سیکھنے کی بھی نیت کر کے نکلیں گے۔ بیان کے لیے تو ویسے ہی آ رہی ہیں لیکن حیثیت یہ ہو جائے گی کہ طالب علم بن کے نکلیں گے۔ طالب علم کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے فضائل ہمیں اس عمر میں اور اس تھوڑے سے وقت میں بھی مل سکتے ہیں، وہ نیت کی بنیاد پہ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمانوں کے لیے جو فرامین ہے وہ، اور مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور مہمان اگر ہم خود بن جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر احادیث میں اور قرآن میں جو بات آئی ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز آج بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت صورت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور وکان اجود الناس وکان اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، خرچ کرنے والے، واشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہادری پائی جاتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان اور نبوت کے لیے وحی نازل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص قسم کا روب تھا، کپ کپی طاری تھی اور جسم مبارک تھر تھرا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی فرما رہے تھے، مجھے کمبل دے دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس فرشتہ آیا، آپ کو ذمہ داری سونپی گئی اور آپ یہ کام بڑے آسان انداز میں کر پائیں گے، کیونکہ کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اور آپ سچی بات کرنے والے ہیں، اور وتحمل الکل، اور جو لاچار اور بے چار آدمی ہوتا ہے اس کے بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں، اور وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا، تنگ دست ہوتا ہے، اس کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا، آپ اس کو کپڑا پہنانے والے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمان کو مہمان نوازی کرنے والے اور ان کو کھلانے پلانے والے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی بات کرنے پر اور حق پہ جب ٹائم آتا ہے تو آپ حق کی اعانت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یعنی یہ والی صفات کس وقت دہرائی جا رہی ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے
کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ ساری صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم درجے میں پہلے سے موجود تھیں، پہلے سے ہی یہ موجود تھیں، اس وقت میں صرف دہرایا جا رہا۔ اچھا، یہی چیز آگے موضوع کو بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہی چیز جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے تنگ کیا تو وہ ہجرت کرنے لگے۔ بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے۔ تو جب ہجرت کرنے لگے، ابن الدغنہ کے نام سے ہے، بخاری شریف میں اس کی تفصیل آتی ہے، تو وہ مکہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ مکہ والے اب رہنے نہیں دے رہے، میں ہجرت کرنے لگا ہوں۔ تو یہی سارے الفاظ کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، 4 سے 5 6 7 صفات یہ جتنی ہیں، یہ ساری کے ساری صفات ابن دغنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دہرا دیں۔ آپ تو یہ کرنے والے ہیں، آپ کو ہم مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ یار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بھی ہیں۔ ان میں نمایاں پہلو کیا ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں اور مہمانوں کو کھلانے پلانے والے ہیں۔ اس میں وہ تفصیل ہے ایک ایک بات کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتے ہیں۔ اب کریم اور کرم کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں، کریم اور کرم کا کہ اللہ پاک نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک اچھے ہیں، اچھائی کو پسند کرتے ہیں، یعنی کریم اور کرم کا ترجمہ اردو میں ہم نہیں کر سکتے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ صَفَاسِفِهَا۔ اچھا، آپ اللہ جل جلالہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتے ہیں، اور جو نیچے سطحیت ہوتی ہے اور گراوٹ ہوتی ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، کرم کو ہی، جود اور سخاوت کو ہی اللہ جل جلالہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان ہے اور مہمان کے اکرام کو علامات ایمان میں سے فرمایا۔ گزشتہ جو ہمارا چلا ہے ایک موضوع وہ تھا ہمسائے کے اوپر، اور ہمسائے کی علامات میں سے ایمان کی علامت بتلایا تھا۔ تو مہمان کے اکرام پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ایمان فرمایا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر، اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس جب مہمان آئے تو وہ مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کی تواضع کرے، خاطرداری کرے، اور مہمان کو حت الوسع اپنی وسعت کے مطابق کھلائے پلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات غزوہ تبوک میں بھی اور دوسری مواقع پر بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ ہمیشہ کے لیے مہمانوں کے لیے جہاں کھلاتے پلاتے تھے وہاں بھی طلاقت الوجہ اور چہرے کی کھلکھلاہٹ سے بھی ملتے تھے۔ آگے بات بھی اس کی آنی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود بتلائی ہیں کہ مہمان کا کیا حد ہے اور کتنی دیر مہمان رہ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الضیافت حق علی کل مسلم، ضیافت ہر ایک مسلم کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ اچھا، حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے، میں حق لے کر ہی چھوڑوں گا، میں کوئی خیرات تھوڑی لے رہا ہوں آپ سے، میرا حق ہے، میرا قرض ہے، میں اپنا قرض لے رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں اپنا قرض لے رہا ہوں، میرا حق ہے، میرا حق واپس کریں۔ تو علماء نے اس کے اوپر اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، حق کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کا حق ہے کہ وہ جو کسی کے گھر میں جائے اور وہ کھلائے پلائے نہ، تو یہ اپنا حق جیسے حقیقی حق زور کے ساتھ وصول کرتے ہیں، اگر کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم، لیکن حق ایک رات کا کھانا ہے، حق ایک رات کا کھانا ہے، ایک رات کا کھانا اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے۔ فمن اصبح بفنائه فهو علیہ دین ان شاء ان اقتضى وان شاء ترک، کہ رات اس کے پاس رہا ہے اور اس نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، پوچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر حق باقی ہے، اس کی مرضی ہے یہ اپنا حق چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے یہ اپنا حق وصول کرے۔ تو اس کا مطلب دین کا جو فرمائے یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، کسی اور موقع کے اوپر ان کو وصول کرے،
یا اس کو معاف کر دے یا کسی اور موقع کے اوپر اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مہمان کی اکرام کے لیے اہتمام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مہمان کا اتنا زیادہ احترام اور اکرام ہے کہ جہاں آپ کے خاندانی چیزیں اور آپ کا وقار بڑھ رہا ہے وہاں آپ کو حق ادا کرنا بھی ہوگا کہ یہ مہمان ہے اور مہمان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے ایک اور حدیث میں کہ ایک دن تو ایک رات تو حق ہے، اور جو 3 راتیں یا 3 دن وہ مہمان کے لیے ضیافت ہے۔ اس کے بعد اگر مہمان رہتا ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ ہے کہ وہ جتنا بھی کھلا رہا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، اور دوسری جگہ جائزتہ یومہ ولیلتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تو حق ہے کہ ایک دن اور ایک رات یہ مہمان کے لیے اس کے لیے اہتمام کرے۔ اچھا پھر 3 دن وضیافت ثلاثۃ ایام، اور 3 دن اس کی ضیافت ہے، مہمان نوازی 3 دن ہے۔ جو پہلا دن ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد فمن کان وراء ذلک فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، اس کے علاوہ وہ مہمان کو کھلا رہا ہے، وہ چوتھے دن سے اوپر مہمان ہے، تو جیسے کسی کو کھلاتے ہوئے ثواب ملتا ہے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک لقمہ اور ایک ایک جو ٹکڑا کھلانے کے اوپر ثواب ملتا ہے، وہ مہمان کا اس کو صدقے کی مد میں ثواب مل رہا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے، اس کا یہ ہے کہ مہمان آیا ہے 3 4 5 دن جو ہے وہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا یہ جو مہمان کا لفظ بولا جا رہا ہے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں خونی رشتے بھی شامل ہیں، اس میں بہن بھائی بھی شامل ہیں، اس میں دور کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، اس میں جاننے والے بھی شامل ہیں، کاروبار ساتھ کرنے والے بھی شامل ہیں، کاروبار نہ کرنے والے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اگلی بات کروں کہ اس میں اسلام کی شرط بھی نہیں ہے۔ مہمان لفظ آ رہا ہے، مہمان ضعیف المسلم نہیں آ رہا ہے، مہمان کا لفظ آ رہا ہے۔ جیسے ہمسائے میں ہمسایہ تھا، مہمان میں بھی مہمان ہے۔ آگے مثال آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ضیافت کیسے کی اور ضیافت کرنے پر وہ کیسے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ پہلا دن جو بھی مہمان ہے اس کے لیے تھوڑا بہت تکلف کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس کھانے سے تھوڑا سا پہلے دن تکلف کیا جا سکتا ہے، اس کی جو عام حالات کی ڈش ہے اس میں تھوڑا سا رنگ رنگیلا کیا جا سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا پھر جو 3 دن ہے، پہلے دن کی بنسبت 3 دن مزید اہتمام کم ہو جائے، اہتمام اس کا بھی ہو جائے پھر کم ہو جائے۔ پھر 3 دن کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو روٹین کے مطابق وسعت کے مطابق حساب کتاب چل رہا ہے اسی وسعت کے مطابق مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کا اکرام اور اعزاز ایک دن تو پہلا دن جو ہے اور پہلی رات اس میں اس کا اہتمام خوب کرنا اس کا حق ہے، اور اس کے اوپر سنت سمجھ کر اور اس کا حق سمجھ کر ادا کریں گے تو اس کے اوپر مزید احادیث ہیں کہ برکات بھی ملتی ہیں۔ اچھا اگلے بات آ جاتی ہے کہ 1 2 اور فضیلتیں سناتے ہیں، پھر اس کے بعد مہمان خود بنے تو اس وقت کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، کھلانے پلانے کا بھی نہیں تھا، اور پچھلا تھوڑا سا دور پیچھے سے تھوڑا سا ہم چلے جائیں تو یہ ہوٹل سسٹم بھی نہیں تھا نا، ہوٹل سسٹم بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ عام مہمان کسی کا جاننے والا ہو یا نہ ہو، وہ کسی دیہات میں کسی شہر سے گزرتا تھا، نہ ہوٹل تھے نہ ہوٹل کی ضرورت تھی، کوئی جاننے والا ہوتا یا نہ ہوتا تو اس کو وہ اپنے گھروں میں اپنے ڈیرے پہ مہینہ تو ویسے نہیں پوچھتے تھے، 5 7 7 دن تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ مہمان آیا ہے تو بس مہمان آیا، اس کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کب جانا ہے کہاں جانا ہے۔ یہ رواداری میں پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمارے کلچر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی۔ عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ پایا جاتا، عربوں کے ہاں تو پوچھتے بھی نہیں تھے کس کام کے لیے آ رہے کہاں جا رہے ہو، اور بکرا ذبح کر دیتے تھے عام لوگ، اور اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آئے تو فجاء بعجل حنیذ، کوئی نہیں پوچھا کون ہو کہاں ہو کدھر جا رہے ہو، ذبح کیا بچھڑا
اور گائے کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بھون کے روسٹ بنا کے سامنے رکھ دیا. اگر پوچھا ہوتا تو شاید اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو پہلے یہ کلچر سسٹم نہیں تھا, اعتماد بھی تھا اور دونوں طرف سے رکھ رکھاؤ بھی تھا, تو ہوٹل سسٹم تھا نہیں. اور غربت کے باوجود پھر مہمان نوازی بھی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب مہمان آتے تھے تو کمال کا ایک ماحول بنتا تھا. سوچا جاتا تھا کہ آج 3 مہمان ہیں, کس کے گھر میں بھیجیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کن کے گھر میں بھیجے؟ کبھی ان کے گھر اعلان ہوتا تھا کہ آج 3 مہمان ہیں, کون ساتھ لے کے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ کے اوپر آیا ہے, وہ سامنے ایک اور حدیث ہے, میں اس پہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, طلحہ رضی اللہ رجل من الانصار آتا ہے نا, کہ 2 جگہوں سے پوچھا کون کرے گا, فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا کون مہمانوں کو لے کے جا رہا ہے, ایک مہمان ہے, نہیں ہے. تو پھر رجل من الانصار, طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انصار میں سے, انہوں نے کہا میں لے کے چلوں گا. مہمان کو ساتھ لیا, گھر میں چلے گئے اور جا کے اپنی بیگم سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ حی طعام کے واصبح سراج کی, ما عندنا الا قوت الصبیان, کہ قوت عربی زبان میں اس وقت کو کہتے ہیں, ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں. قوت جو خزانہ ہے یا لفظ ہے, طعام لفظ استعمال نہیں ہوا, قوت کا لفظ استعمال ہوا. قوت ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں. کھانا بچوں کا پڑا ہوا ہے اور وہ بھی ایک وقت کا ہے, دوسرے وقت کا کھانا کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اچھا ایسے کریں, بچے تو بچے ہیں, ان کو بھی کھلانا پلانا چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ مہمان ہیں, تو آپ نے ایسے کرنا ہے, حی طعامک واصبح سراجک ونومی صبیانک اذا ارادوا عشاء. ایسے ہے کہ جلدی جلدی آج بچوں کو جلدی ہی سلا لینا اور جلدی ہی سارا کچھ کر لینا جب وہ کھانا کھانے کا ارادہ کریں. پھر کیا کرنا؟ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السَّرَاجَ أَوْ سِرَاج, کہ جب مہمان آ جائے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کھانا رکھنے کے بہانے سے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے, چراغ بجھا دینا ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک ہم کھانا لیں میں سامنے منہ چباتا رہوں گا اور اندھیرا ہوگا اور اس میں وہ پیٹ بھر کے مہمان کھانا کھا لے گا. ایسے ہوا اور سارا ان کو کھلا دیا. بچے ساری رات آرام سے ایک طرف سوئے رہے. صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا, وہ شخص پہنچے, یہ لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی نہیں بتانا تھا کہ جی ہم نے ایسے کیا, ہم نے یوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طلحہ, رات آپ کے اس عمل پر اللہ بھی مسکرا دیے. اللہ ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما, اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے رات آپ نے یہ کیا اور آپ کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ ان کے اپنے گھروں میں کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایثار اور قربانی کر کے کھلاتے ہیں ان کے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ یہ کامیاب لوگ ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں. ان کی کامیابی پر اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا ہے کہ مہمان نوازی میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور منہ چبا کے اور لائٹ کو آف کروا کے اس کا اکرام کروایا. اس کے اوپر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو یوں اتارا. اس میں بہت سارے فوائد ہیں کہ اس میں جہاں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, دنیا سے زہد بھی نظر آ رہا ہے, اور یہاں اس مرد کے اس کردار اور جذبے میں خاتون کا کردار اور جذبہ بھی شامل ہے. خاتون کا کردار اور جذبہ بھی شامل ہے کہ مرد نے تو نیت کر لی, اس نے تو نیت کر لی کہ میں مہمان کو کھلاؤں, لیکن یہ ہے کہ خاتون کا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ اس نے بھی وہ کہا, یہ نہیں کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں بچوں کو میں سلا دوں, بچوں کا ہی پڑا ہوا ہے اور کیا ہے, لیکن وہ بھی اس چیز کے اوپر تیار ہیں کہ بچوں والی یہ قربانی ہم کرنے کو ہی تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر کافر کا اکرام فرمایا.
ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھوکا پیاسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی پلاؤ اس کو، ایک بکری کا دودھ لائے، پی لیا جی، اور دوسری بکری کا پلاؤ، پھر پی لیا، تیسری بکری کا پھر پی لیا، چوتھی بکری کا پی لیا، پانچویں بکری کا پی لیا، چھٹی کا پی لیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بیٹھو، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کیا معلم تھے، کیا دل کو جیتنے والے تھے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، ایمان کی دعوت دی، اور ایمان کی دعوت اس موقع پہ دی۔ فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور بسم اللہ کی برکت سے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اچھا، رات گزری، اس نے بات سنی سنائی کر لی، یہ کھانا کھانے کے بعد وہ مسلمان ہوا، دوسرا دن ہوا، وہی وقت ہوا، کہتے جی کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلاؤ بکری کا دودھ اس کو دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری بکری کا لاؤ، کہتے بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایمان ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ مومن ایک آنس میں کھاتا ہے اور کافر 7 میں۔ صحابہ اس معجزے کے اوپر بہت ہی زیادہ متعجب ہوا کہ ہمارے سامنے ہوئے کہ 7 بکریوں کا پی گیا، اور بسم اللہ پڑھ کے جب اس نے کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا تو وہ بندہ ایک بکری کے دودھ سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا۔ خندق والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت، اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہے کہ جس میں جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت زار دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے اور چہرے کے اوپر بھوک کے آثار بھی گھر میں بلوایا، تو جابر رضی اللہ عنہ کی جو بیگم ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے کھانا تیار کروایا، وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا تھا، 5 سے 9 بندوں کا کھانا تھا، جس کو 1000 سے زائد لوگوں نے کھایا، اور وہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یعنی جن بنیادوں کے اوپر، کیونکہ مہمان نوازی کا تعلق مل سے نہیں ہے، دل سے ہے، مہمان نوازی کا تعلق مل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ مل والا مہمان نواز ہو، دل والا مہمان نواز ہوگا، دل والا مہمان نواز ہوگا، وہ جس پوزیشن میں بھی ہوگا، وہ مہمان نوازی میں اپنی حیثیت کے مطابق اس میں چاہت شامل ہوتی ہے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، بلوچستان میں وہ ایک صاحب سے پوچھا، ایک جماعت والے گئے، وہ حیران ہوئے، کہتے حیران ہم اس چیز پہ ہوئے، ایک بچی آئی مسجد کے دروازے پہ، مسجد کا دروازہ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی دیوار، اور آ کے 12 لوگ جماعت کے ہیں یا 11 لوگ، ان کو دودھ دے کے جائی، کہتے دودھ میں نے خود لیا اس سے، وہ کتنا تھا؟ آدھا گلاس۔ بلوچستان میں آئی، 11 لوگ ہیں، اور 11 لوگوں کا اکرام کرنے کے لیے آدھا گلاس وہ دودھ لے کر آئی کہ یہ دودھ آپ لے لیں، یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے دل، کہ ان کی بکری نے اتنا ہی ان کو دودھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو ہی یہ دے دیں اور ان کو یہ کھلا پلا دیں، تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ ان کو جو برکات اور سکون راحت عطا فرماتے ہیں، وہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں انہی کو ہی پتہ ہے۔ خرچ کرنا ایک بہت بڑا بزنس ہے، خرچ کرنا اللہ کے ساتھ، اور خاص طور پر براہ راست کھانے کھلانے کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا بزنس ہے۔ اس کا پروفٹ جن لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے نا، انہوں نے ایک مل سے 4 ملیں لگائی ہیں، ایک مل سے ایک مل بنا لو، یا ایک مل سے ایک دسترخوان آپ، یا چند گھروں کو باعزت طریقے سے ان کا راشن آپ لگا لو، یا یہ ہے کہ مہمان آنے والے ہیں ان کا عزت اور احترام اور کھانے کا انتظام کر لو، پھر دیکھو کہ برکات کا نظام کیسے چلتا ہے۔ یقیناً ان بنیادوں پر اللہ جل جلالہ نوازتے اور خوب عطا فرماتے ہیں۔ اب موضوع کا دوسرا پہلو جس میں یہ ہے کہ خود مہمان بنے، موضوع کا دوسرا پہلو جس میں خود مہمان بنے۔ مہمان بننے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول فرماتے۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے جو کوئی بھی دعوت دیتا، اس میں
مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب کم درجے کا چھوٹے دسترخوان اور بغیر مینیو کے اور جس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو ضرور دعوت کو قبول فرماتے. اور فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ أَوْ قُرَاعٍ لَأَجَبْتُ کہ مجھے اگر ایک چیز عربوں کے ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے دور میں کہے کہ مولوی صاحب کوئی بلاتے ہیں، ویسے تو ہر ایک نے خود ہی وہ کرنا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے کسی کو بلانا نہیں ہوتا، انہیں کو بلاتے ہیں جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے مرغی کے پنجے بنائے ہیں تو آپ آ جائیں کھانے کے لیے، مینیو میں مرغی کے پنجے کہے کہ میں نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ کھانے کے لیے آ جائیں، بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کا وہ مذاق بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت بھی اتنی ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہو، پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دعوت کے لیے کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا. تو اس دور میں بکری کا کھر اور بکری کے جو پاؤں پکانے تھے وہ اس چیز کی علامت تھی، عام استعمال. آج کل تو مہنگا ترین ڈش جو ہے نا وہ پائے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، رات نیند نہیں آتی، صبح جو درس قرآن میں پہنچنا پڑتا ہے کہ بکرے کے پائے بنے ہوئے ہیں. آج کل تو وہ فیشن اور اچھی ڈش ہے، اس دور میں اس کو کوئی حیثیت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی اتنی چھوٹی سی ڈش کے اوپر بھی بلائے اور اس کی بھی دعوت دے تو لَأَجَبْتُ اس کی دعوت کو بھی میں قبول کروں گا اور اس کے دل رکھنے کے لیے ضرور جاؤں گا. اور اللہ حفاظت فرمائے. تو آج کل کیا ہوتا ہے، ہم خود اس میں شامل ہیں، کو مینیو کو اگر پتہ چل جائے، مینیو کا پتہ چل جائے اور کہیں کہ آپ کا کھانا ہے تو وہ کہیں کہ کیا بنا ہوا ہے کہ دال، اور کہاں پہ ہے، یہ خواجہ اسلام روڈ امجد صاحب، وہ خواجہ اسلام روڈ وہ خواجہ، یہ 4 گھروں کے بعد ہے، اور ادھر سعید کالونی سے اوپر کنار روڈ پہ وہ احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں کہ بھئی فش ہے اور روسٹ بروسٹ ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہے. تو میں نے کہا یہ جی ابھی فوراً جاتے ہیں جی، اتنا دور ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دوری کی اور قربت کی صرف اور کھانے پینے کی چیز رکھی گئی ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگلے بندے کا دل رکھنے کے لیے جانا، اگلے بندے کا دل رکھنے کے لیے جانا کہ اس نے مجھے بلایا ہے تو لہٰذا اس کا دل رکھنے کے لیے ہے. دل رکھنے کے بعد اگر اچھا مل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اچھا نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک سنت جو ہم میں سے ہر بندہ اس میں ہم کمزور ہیں، ایک سنت. آج اگر سارے بیان میں سے صرف ایک سنت کے اوپر ہم نے عمل کیا تو آج کے بیان کے کم از کم پیسے پورے ہو جائیں. وہ بتانے لگا ہوں، جہاں کھانا کھائیں، جس کے ہاں کھانا کھائیں، چائے ہے، کھانا ہے، جو بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کھانے کی اور کھانے والوں کی تعریف کرنا، اس کھانے کی اور کھانا کھلانے والوں کی، کھانا بنانے والوں کی، ان کی تعریف ضرور کرنا. وہ خواتین یا وہ بندہ خود کہیں سے منگوا کے وہ اس کی مخ نکل جاتی ہے اور یہ جی کھا پی کے وہ کر کے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بس جا رہے ہیں. مطلب وہ کھلانے والا ہوتا ہے وہ بھی منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ بھی انہوں نے کھایا اور چپ کر کے چلے گئے. کھانا تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا، کبھی عیب نہیں نکالا، اور تعریف کی ہے، اور کھانا بنانے والوں کی تعریف کی ہے، کھانا پکانے والوں کی تعریف کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سنت اپنے گھر میں ویسے بھی کھانے کی سنت، کھانے کی تعریف میں اپنے گھر میں عام عمومی حالات میں بھی ہوں تو کھانے کی تعریف ہے. اور خاص طور پر جو مہمان اور مہمانوں کے مہمان بن کے جائیں تو اس کھانے کی تعریف ضرور کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت چاہت کے ساتھ بنایا گیا، بڑی محنت کے ساتھ بنایا گیا. وہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، ان جملوں میں حوصلہ افزائی ان کی خوب کر کے نا، چائے ہی ہے واجب، چائے میں تو چاہت کی پٹی ڈالی ہوئی ہے، بڑی بہترین چائے ہے جی، مٹھائی تو اسپیشل آپ نے منگوائی ہے، اور جی آپ نے تو یہ جی بریانی تو باکمال ہے. مطلب کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ ان کے اچھا آپ تعریف کریں، پھر ان کا چہرہ دیکھیں. تعریف تصنعاً بناوٹاً بھی کہیں گے تب بھی اس کے اثرات ہوں گے. اور وہ والے جملے اگر گھر میں اندر بنانے والوں کے پاس پہنچیں گے کہ مہمان تو بہت خوش گئے، ان کو تو بہت کھانا پسند آیا، اور ان کی تھکاوٹ ویسے ہی دور ہو جائے گی اور سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. اس کے اوپر ہم نے ضرور جب بھی مہمان جائیں تو یہ کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب بھی مہمان جائیں تو مہمان جاتے ہوئے ان کی کسی چیز کو کم نہ سمجھیں.
اس نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کو 1 ڈش ہے یا اپنی وسعت کے مطابق آپ کو اچار لسی رکھ دی ہے، اپنی وسعت کے مطابق اس وقت اس نے جو بھی اس کو میسر تھا وہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو پہ اوپر ان کی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب صحابی کے گھر میں گئے تو انہوں نے سرکہ رکھ دیا کھانے کے لیے۔ سرکہ مستقل طور پر اچار کے طور پر، یعنی آج کے دور کا اچار ہے، سرکہ استعمال ہوتا تھا اور وہ اچھا معیاری سرکہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الطعام اور نعم الادام الخل، بڑا بہترین سالن ہے سرکہ، بڑا ہی بہترین سالن ہے سرکہ، اور اس کو سالن کے ساتھ ملا دیا، الادام کہہ دیا، سرکہ نہیں فرمایا، کہ ان کی دل جوئی فرمائی کہ آپ نے جو کیا یہ بہت اچھا ہے اور مجھے یہ پسند آیا ہے۔ تو ان کی دل جوئی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور واقعی اس سنت کے اوپر بہت سارے ثمرات بھی ملتے ہیں۔ اس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ آپ کو بتلا دوں، وہ یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو بلایا بھی جائے گا دوبارہ آپ کو بلایا بھی جائے گا، اور آپ نے ایک دفعہ اس طرح منہ اٹھا کے چپ کر کے آ گئے، دوبارہ جو ہے وہ اندر سے آپ کو سگنل کوئی نہیں ملا کہ وہ کھاؤ پیو پروگرام ہے تو وہ تو آگے مہمان، اور اس کے آتے ہوئے آگے یہ ہے کہ مہمان جب جانا ہو، ایک تو یہ کہ تعریف ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہدیہ لے کر جانا سنت ہے، ہدیہ لے کر جانا۔ پھر ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر بچے ہوں تو بچوں کا کھلونا لے کے جانا، بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جانا۔ آپ بڑے سے بڑا ہدیہ لے کر جائیں گے، بڑے کے لیول کا نہیں ہوگا، وہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے، اپنی اپنی حیثیت کے ہوتے ہیں کہ یہ انعام بھی دیا جا رہا ہے، ان کے اپنے اپنے انعام کا، آپ سوٹ لے جائیں، آپ موبائل لے جائیں، آگے جائیں تو اس کے پاس آئی فون ہو اور آپ چھوٹا سا موبائل لے کے جا رہے ہیں اپنی حیثیت کے، مطلب یہ کہ بچے کا چھوٹا سا بھی کھلونا لے کے چلے جائیں گے تو بچہ تو چھلانگے لگاتا نہیں رہے گا کہ میرے لیے یہ چیز لائے ہیں، اور بچے کی خوشی کی وجہ سے ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، دادا بھی، دادی بھی، چاچو بھی، پوری کی پوری فیملی خوش ہے کہ بچہ خوش ہے، کہ بچے کے لیے کھلونا لے کے جانا اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق، خاص طور پر جو رشتہ دار بچے ہیں ان کے لیے لے کے جانا۔ اب پھر میں بات کو اسی طرح دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ کھلونا لینا، لے کے جانا، اس میں پیسے کا تعلق نہیں ہے، اس میں پیسے کا تعلق نہیں ہے، اس میں جاب چھوٹی اور بڑی کا تعلق نہیں ہے، اس میں پیسے کم اور زیادہ کا تعلق نہیں ہے، اس میں دل کا تعلق ہے، چاہت کا تعلق ہے کہ آپ چھوٹا بڑا جتنی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی کافی سارے پہلو ہیں، ایک پہلو میں رہ گیا اور اسی کو ہی بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اوپر سے لڑی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے ضیافت میں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں، تو ہاشم کہتے ہی اس شخص کو ہے جو سرید بنانے والا ہو، پانی میں شوربے میں روٹی ڈالنے والا ہو، اور ان کا معمول یہ تھا کہ بڑے بڑے تھال، ان کے اندر بکرا ہے یا اونٹ ہے ذبح کیا، اس کا گوشت اور شوربہ بنایا، اس میں روٹیاں بھگو دیں، روٹیاں بھگونے کے بعد بڑے بڑے مینار تھے، ان میناروں کے اوپر وہ بڑے تھال رکھ دیتے تھے، تھال رکھنے کے بعد ساتھ میں وہ ایک چراغ رکھ دیتے تھے کہ دور سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ چراغ ہے۔ جب وہ چراغ کے پاس آتے تھے، کوئی بندہ نہیں ہے اور کوئی قریب نہیں ہے، وہ جو قافلہ گزرنے والا ہوتا وہ قافلہ وہاں سے اپنا کھانا اور سرید کھاتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ یہ مہمان نوازی کے اس طرح کے دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پہلے سے لگتے آ رہے تھے، اور جب مہمان آئے تو اپنی وسعت کے مطابق اس سے، ہاں اگر مزاج اور اس کا پرہیز ہے تو وہ اور بات ہے، ان کو پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ کہاں پہ آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اور جب وہ آئے تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اجنبی سے ہیں اور یہ ذرا ہٹ کے ہیں، اجنبی سے ہے، عام جو لوگ ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے ہیں، جیسے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی لگ رہے ہیں، یہ غیر ملکی لگ رہے ہیں، غیر مزاج لگ رہے ہیں۔
فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جب وہ ملے سلام کیا اور پتہ بھی چلا کہ یہ ہٹ سے ہیں، ان کو کہا آپ بیٹھے، گھر میں گئے، بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو بھونا اور بھون کر اور تھال میں ٹرے میں رکھ کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ کھائیں۔ اب ان سے نہیں پوچھا گیا اس وقت کہ آپ کو پسند کیا ہے، آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے، آپ شیشے کے گلاس میں پئیں گے یا سٹیل کے گلاس میں پئیں گے، آپ سادہ گلاس میں پئیں گے یا پھول والے گلاس میں پئیں گے۔ وہ آخر کہا کہ میں پیوں گا ہی نہیں، میں پیوں گا ہی نہیں، ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے، مطلب اس کو کر کے نہیں سامنے رکھا۔ تو پھر کیا ہوا، فقربہ الیہم فقال الا تاکلون، بھئی کیا ہوا، یہ روسٹ بروسٹ اور اس میں سے دھواں نکل رہا اور آپ کو چاہت ہی نہیں رہی کھانے کی، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کھانے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کو پتہ چل گیا اچھا یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو کھانے کی چاہت نہیں ہوتی، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ان کو اللہ پاک نے جو ان کا ذکر لگایا ہوا ہے، جو ان کی غذا لگائی ہوئی ہے، وہ ان کے غذا کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر ان کو تھوڑا سا ہوا کہ اچھا یہ تو فرشتے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ۔ جب آگے نہیں کھایا تو دو علامتیں تھیں، علماء نے لکھا ہے، ایک یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے دشمن کے گھر سے کچھ نہیں کھاتے تھے، پختونوں میں ابھی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر سے کھا لیا تو نمک حرامی ہم نہیں کریں گے، ہم پھر ان کے ساتھ وفا کریں گے۔ تو دشمن کے گھر سے کھاتا نہیں تھا اور وہ اپنی دشمنی کو پورا کرتا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے اور تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ قالوا لا تخف، آپ پریشان نہ ہوں، وبشروہ بغلام علیم، ایک باعمل علم والے بچے کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ کون تھے، یہ فرشتے تھے۔ علماء نے اس کے اوپر اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا، پوچھتے تو وہ بچڑا بچ جاتا۔ اور پھر آداب سارے کے سارے اسی سے ہی نکالے ہیں، اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جا کے تسلی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے انہوں نے انتظام اور اہتمام کیا۔ اور ایک اور ہے، اور وہ جو ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، دیر بھی نہیں کی۔ ہماری مارکیٹ میں کیا چلتا ہے، منٹو اور کنٹو چلتا ہے نا، منٹو اور کنٹو چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ علامت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، پاس ورڈ لگے ہوتے ہیں، دکانوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، عام بھی لگے ہوتے ہیں، جا چائے لائے گیا، اس کے لفظ ہوتے ہیں کہ مطلب تو واپس نہیں آنا، مطلب اس نے واپس ہی نہیں آنا، واپس آنا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد آنا ہے کہ یہ اتنی دیر میں ویسے ہی چلا جائے۔ فما لبث، یعنی جلدی سے، تاکہ یہ مہمان ان کو بیزاری نہ ہو اور ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اچھے اسلوب کے ساتھ فقربہ الیہ، مطلب یہ کہ بہترین کر کے دسترخوان لگایا اور ان کو ان کے سامنے پیش کیا، آسن اسلوب کے ساتھ پیش کیا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ قال سلام قوم منکرون، تو اس میں ایک چھٹی چیز جو پائی جا رہی ہے کہ جن مہمانوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کو کھلانا کمال تو یہ، مہمانوں کو جانتے ہی نہیں تھے، جان پہچان ہی نہیں تھی اور ان کو کھلایا جا رہا ہے، یہ کمال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں احتیاط اسی میں ہی ہے، آج کے دور میں احتیاط اسی میں ہی ہے کہ جو جاننے والے ہیں کم از کم انہی کا اکرام کر لیں، کیونکہ نہ جاننے والوں کو بہت سارے مسائل ہو چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اخلاص میں یا یہ ہے کہ نیکی کر کے عموماً جو ہے وہ پھنس بھی جاتا ہے۔ ان کے اپنے احتیاط والے پہلو کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے تو اللہ جل جلالہ اس کے اوپر برکات بھی عطا فرمائیں گے۔ مہمانوں کے حوالے سے یہ چند چیزیں جو تھیں دونوں اعتبار سے میں نے رکھ لی، اور آپ کے پاس اس کے جو سوالات ہوں تو ان کا جوابات انشاءاللہ مل جائے۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت،